اس ویڈیو میں آپ کو اٹلی کے ٹورسٹ ویزے کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہوں اور کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے اور اس پہ ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ کیا ہے، اس پہ کتنا خرچ آتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کا اگر آپ 6 سے 10 دن تک اپنا ٹرپ بناتا ہے، ٹور پہ جانا چاہتا ہے، تو اس پہ آپ کے پاس کتنا بجٹ ہونا چاہیے، اس پہ آپ کا کتنا خرچہ آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بجٹ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ دیکھو، آپ جس کنٹری کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے جس چیز پر آپ کا سب سے کم خرچ آتا ہے وہ آپ کا ویزا فی ہے۔ باقی دوسرے نمبر پہ جس چیز پر آپ کا سب سے خرچہ زیادہ آتا ہے، جس پہ آپ کا بجٹ زیادہ لگتا ہے، وہ آپ کا ٹکٹ ہے۔ لیکن گلف میں اگر آپ رہتے ہیں تو گلف میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ٹکٹ کا خرچہ کم آ سکتا ہے، کیونکہ یہاں سے جو ایئر لائن جاتا ہے وہ بہت سستا پڑ جاتا ہے۔ تقریباً اگر آپ جیسا میں نے سعودی عرب سے چیک کیا ہے تو سعودی عرب سے اٹلی کا ریٹرن ٹکٹ آپ کو 250 ریال میں بھی مل سکتا ہے، 250، 300، 350 اس طرح کا آپ کا خرچہ آ سکتا ہے۔ باقی اگر آپ پاکستان انڈیا سے دیکھیں تو وہاں سے گلف کی نسبت آپ کا ٹکٹ کا خرچہ زیادہ آ جاتا ہے۔ باقی ویزا کا فی ہے تو آپ چاہے گلف سے اپلائی کرتے ہو یا پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے اپلائی کرتے ہیں، وہ باقی سارا سیم ہے۔ سعودی عرب میں اس کا فی تقریباً 300 ریال ہے، اسی طرح امارات میں بھی 300 درہم تک آ سکتا ہے، اور تو اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ان کا فیس تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے تک بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کہ آپ وہاں کا کتنا خرچ آ سکتا ہے، تو وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے دن کے لیے جانا چاہتے ہیں اور کس ہوٹل میں اسٹے کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح کون سے قسم کا ٹرانسپورٹیشن استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تقریباً اگر آپ کا 600 ریال تک آپ کا خرچ آ سکتا ہے ویزا اور ریٹرن ٹکٹ کا، تو اسی طرح 500-600 آپ اس کا اگر 5 دن کے لیے 6 دن کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس پہ تقریباً 600 ریال آپ اس کا لگا سکتے ہیں، اور تقریباً اس طرح 1200 ریال تک 1300 ریال تک آپ کا خرچہ آ سکتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو اپلیکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح ویزا اپلیکیشن سبمٹ ہوتا ہے۔ جیسا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کسی بھی کنٹری کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ضروری چیز ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اس کے چیک لسٹ کو اسٹڈی کرنا ہے کہ وہ اس کا ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کا ریکوائرڈ ڈاکیومنٹ آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں، آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو بالکل آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چیک لسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چیک لسٹ میں سب سے پہلے اپلیکیشن فارم ہوتا ہے، پاسپورٹ، آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے 6 منتھ سے زیادہ، اور اسی طرح آپ کا تصویر۔ کور لیٹر بھی مانگتا ہے، کور لیٹر، ٹریول پلان، اور اسی طرح آپ کا ہوٹل ریزرویشن اور فلائٹ ریزرویشن، اور اسی طرح آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کنٹری سے اپلائی کرتے ہیں۔ بعض کنٹری میں 3 مہینوں کا بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، اور بعض کنٹری میں 6 منتھ کا بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے، جس پہ بینک کی اسٹمپ بھی لگی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو اس کمپنی کا NOC، اور اگر آپ سعودی عرب سے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایڈیشنل بات یہ ہے کہ آپ نے اس NOC کو یا امپلائی لیٹر کو آپ نے یہ چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹیشن بھی لینا لازم ہے۔ اور اگر آپ کی اپنی بزنس ہے تو آپ اپنے بزنس کے ڈاکیومنٹس اٹیچ کر سکتے ہیں، اور سپورٹو ڈاکیومنٹس میں آپ اپنے ویزے جو پرانے ویزے ہیں جو پہلے آپ ٹریول کر چکے ہو کسی بھی کنٹری کا، تو وہ آپ لگا سکتے ہیں، آپ وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کو میڈیکل انشورنس جتنا دن کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، مثلاً 7 دن کے لیے، تو آپ کے پاس 7 دن کا میڈیکل انشورنس بھی ہونا چاہیے۔ باقی جس کنٹری میں آپ ریزیڈنٹ ہیں، مثلاً سعودی عرب میں ہے تو آپ نے اقامہ بھی اس کے ساتھ سبمٹ کرنا ہے، یا اگر امارات میں ہے تو آپ نے وہاں کا جو ایمریٹس ID ہے وہ بھی آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ اٹلی کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ دیکھنا ہے VFS کے ویب سائٹ کے تھرو کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کب ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ 1 مہینے بعد ملتا ہے تو آپ نے یہ سارا ڈاکیومنٹس آپ نے 1 مہینے بعد ریڈی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ سے پہلے آپ نے بینک سٹیٹمنٹ نکالنا ہے یا کمپنی سے NOC لینا ہے۔ مثلاً آپ نے جنوری میں چیک کیا ہے اپوائنٹمنٹ، اور آپ کو اپوائنٹمنٹ مل رہا ہے 15 مارچ کو، مطلب 2 مہینے بعد آپ کو مل رہا ہے، تو آپ نے یہ 15 مارچ سے 2-3 دن پہلے آپ نے یہ سارے ڈاکیومنٹس ریڈی کرنا ہے، اور 15 مارچ کو پھر آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ سارا اوریجنل ڈاکیومنٹس اور اس کا اوریجنل پاسپورٹ اور بھی جمع کرنا ہے، اور وہاں پہ بائیو میٹرک بھی دینا ہے، اور ویزا کا جو فی ہے اور سروس چارج وہ بھی آپ نے وہاں پے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو سبمٹ کرتے ہیں تو تقریباً 15-20 دن میں آپ کو رپلائی آ جاتا ہے، ایک ای میل آ جاتا ہے کہ آپ آ جائیں اور اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی کچھ پوائنٹس سمجھ میں نہیں آتے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل میرے WhatsApp کے ذریعے سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، یا کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔